رمضان کی بحرمتی کی سزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل بزم عرفان کے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ اللہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سارے کے سارے اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار اللہ عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش فرمائی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، اور سجدے میں گر کر روح رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک اللہ عز و جل، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات فرما رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور آواز آئی، اے علی، ہم نے تیری شکستہ دلی یعنی اداسی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس بدبخت نے رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کے بجائے اس کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بے پرواہ ہو کر گناہوں میں مشغول رہا، تو اس بد نصیب کا کس قدر بھیانک انجام ہوا کہ مرنے کے بعد وہ عذاب قبر میں گرفتار ہو کر بری طرح ذلیل اور رسوا ہوا۔ پیارے دوستو، غور فرمائیے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر گناہ کرنے والوں کا جب یہ حال ہے، تو جو نادان مسلمان بلا وجہ شرعی اس ماہ میں سرے سے روزے ہی نہیں رکھتے، کھلے عام کھاتے پیتے، بلکہ معاذ اللہ بلا خوف و خطر گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، تو ان کا انجام کس قدر دردناک ہوگا۔ لہٰذا اپنی کمزوری پر ترس کھائیے، گھبرا کر جھٹ پٹ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کیجیے اور نماز اور روزوں کی پابندی شروع کر دیجیے۔ یاد رکھیے کہ بلا اجازت شرعی ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنا بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ آئیے اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے مالک و مختار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے،
تو وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا اس میں سے کسی ایک کو پایا مگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ دوستو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔